میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے، ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس۔ اس بات کا کوئی غصہ بولیے، اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی۔ عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے۔ عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ۔ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے، اور میں اچھا نہیں دینی، تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا۔ کہتے ہیں جس دن پتہ چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان کہتے حد ہو گئی، وقت گزر گیا، حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو۔ عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے۔ جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے، حضور نے باہر جا کے جنگ کی، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی حرج نہیں یار۔ نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ السلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی، لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے، فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو۔ عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا، وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گئے۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے، اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی، تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی، اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے،
وہ بچی پہنتی تھی، تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار، تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے، اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا، تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے، اور وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا، وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا، تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، لطف کی بات یہ ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی واقعہ بخاری میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے نا ایک بندے سے قرض مانگا، اس نے کہا مجھے قرضہ دو۔ وہ کہنے لگا کہ کتنا قرضہ؟ اس نے کہا 1000 دینار۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1000 دینار چاہیے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ غریب کا گواہ بھی کوئی نہیں بنتا۔ اس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو۔ تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے کو۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعض لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی۔
ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے بھی دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے،